جب بھی کوئی قوم ترقی کرتی ہے تو اپنے بڑوں کی نقل کر کے ترقی کرتی ہے، اپنے بڑوں سے سبق حاصل کر کے پھر ترقی کی جاتی ہے۔ اگر کسی قوم میں ایک آدمی، دو آدمی، 10 آدمی، 20 آدمی کوئی گناہ گار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے صدقے ان گناہ گاروں پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ اگر پوری قوم ہی گناہ گار ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب ضرور نازل کرتا ہے۔ عذاب نازل کرنے کے اللہ تعالیٰ کے جو طریقے ہیں ان میں ایک طریقہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے رزق کی فراوانی چھین لیتا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک مثال بیان کرو اس قوم کی، اس بستی کی جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کھلا رزق دیا ہوا تھا، بڑے مطمئن تھے وہ لوگ، ادھر سے بھی رزق آ رہا ہے، ادھر سے بھی رزق آ رہا ہے، چاروں طرف سے رزق آ رہا ہے۔ ہر بستی سے زیادہ خوشحال یہی بستی تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بھی ان پہ خوش تھا، یہ لوگ بڑے مطمئن تھے، اللہ ان کو رزق دے رہا تھا ہر طرف سے۔ آخرکار کیا ہوا؟ ان لوگوں نے ناشکری شروع کی۔ پہلے کچھ لوگوں نے ناشکری شروع کی، یعنی عبادات کچھ کی کچھ نہ کی۔ پہلے سبھی لوگ عبادت گزار تھے، نمازی تھے، جیسے صحابہ کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پہلے صحابہ، پھر تابعی، پھر تبع تابعی، وہ جو ادوار تھے ان میں سبھی لوگ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، پرہیزگار تھے۔ ان کے بعد جو نئی نسلیں آئیں، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بعد میں کچھ ناخلف جانشین پیدا ہوئے، بڑے 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 اچھے لوگ تھے، بڑے اچھے کردار کے مالک تھے، ان کی سیٹوں پہ بیٹھنے والے، ان کے عہدے پہ بیٹھنے والے، ان کی جگہ پہ آ کے بیٹھنے والے ناخلف پیدا ہوئے، ان کے مخالف، نام انہی کا لیتے تھے، تصویریں انہی کی لگائی ہوئی ہیں اور نعرے انہی کے نام کے مارے جا رہے ہیں، اور کام ان کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا نا، وہ تو معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ بعد میں آنے والے لوگ اضاعوا الصلاۃ، وہ تو نمازیں چھوڑ بیٹھے، پہلے تو نمازیں پڑھتے تھے، واتبعوا الشہوات، اب جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ تو اپنی خواہش کی پوجا کرتے ہیں، جو دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے تو کبھی نہیں سوچا کہ ہم نے تو وہ کرنا تھا جو اللہ کا حکم تھا۔ اپنی مرضی پہ چلنا تو کفر ہوتا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، محبوب کیا آپ نے دیکھا نہیں ان کو جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں کو معبود بنا لیا ہے؟ اللہ کی نہیں مانتے، خواہش کی مانتے۔ جو دل میں آیا وہی کیا۔ ارادہ تھا کہ نماز نہیں پڑھنی، نہیں پڑھی۔ ارادہ تھا روزہ نہیں رکھنا، دل نہیں کر رہا، بس دل نہیں کر رہا، روزہ نہیں رکھا۔ گھر میں بچے بھوکے ہیں، دل ہی نہیں کر رہا کام پہ جانے کو، نہیں گیا۔ ارادہ ہے کہ والدین کی طرف نہیں، دوستوں کی طرف جانے کا، ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، گھر کے حالات کچھ سنگین جا رہے ہیں، اور ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ دوستوں میں۔ تو کیوں بھائی؟ اللہ کا حکم تو یہ ہے والدین پر احسان کرو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو بھائی اللہ فرماتا ہے اللہ کا حکم یہی ہے، اس نے فیصلہ کر لیا ہے عبادت اسی کی جائے گی اور والدین پر احسان کیا جائے گا۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم تو دوستوں کے پیچھے چل گئے، والدین کو چھوڑ کر، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر۔ ہر ایک کام ایک وقت پر ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہوا، وہ بستی والوں نے ناشکری کی، پہلے 10 20 30 آدمی، پھر پوری قوم ہی اسی کام میں لگ گئی۔ کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کیا، کچھ نہ کیا،
کچھ لوگوں نے پیغام بھی دیا تو دنیا کے لالچ کی خاطر، دنیا کا مال بٹورنے کے لیے۔ کچھ لوگ نیک دکھنا چاہتے تھے، بڑھنا نہیں چاہتے تھے۔ بعد میں آنے والے لوگ پہلے تو نیک تھے، ان کے جو جانشین بنے، یعنی جو نیکوں کے صاحبزادے بنے، انہوں نے وہ نیک رستے چھوڑ دیے، وہ نئے نئے رستے پہ چلنے شروع ہو گئے۔ ارے بھائی، اگر قرآن پہ عمل ہم مسلمان نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ قرآن کن کے لیے آیا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں قرآن کی کافر توہین کرتا ہے؟ ہم کون سا ادب کرتے ہیں؟ ادب صرف یہی ہے، قرآن ایک الماری میں رکھو اور تالا لگاؤ اور بس، یہ ادب ہے۔ قرآن پاک کو کان لگا کے سن لیا، 5 منٹ 10 منٹ خاموش ہو گئے، صرف قرآن سننے کے لیے آیا، سمجھنا نہیں، اس پہ عمل نہیں کرنا۔ کیوں بھائی؟ ہم اپنے بڑوں کے نقش قدم پہ چلیں گے تب کامیاب ہوں گے۔ جو بستی والوں نے اللہ کی ناشکری کی، بڑوں کا رستہ چھوڑا، اپنی من مانیاں کی، پھر ہوا کیا؟ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے ان پر سختیاں کی، وہ جو ان کا عروج تھا ہم نے ختم کر دیا۔ وہ جو بڑے مان رکھتے تھے، ہمارے پاس تو بڑا مال ہے دنیا کا، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے اس بستی والوں کو دوسری بستیوں والوں کے سامنے کمزور کر دیا۔ ہائے 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 ہائے، ہاں بھائی، اللہ قرآن میں بات تو اس بستی والوں کی کر رہا ہے، اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہماری اس قوم، ہم مسلمانوں کی اللہ بات کر رہا ہے، سمجھا تو ہمیں ہی رہا ہے۔ ہمارے جو بڑے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہم، انہوں نے اسلام کو مضبوطی سے پکڑا۔ اللہ نے ہمیں پوری دنیا میں عروج عطا فرمایا، پوری دنیا میں۔ صحابہ میں امیر ترین لوگ بھی صحابہ میں موجود تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جیسے، عثمان غنی جیسے۔ پیسے کی ضرورت ہوتی صحابہ میں امیر بھی تھے، اگر بہادری کی ضرورت ہوتی مولا علی جیسے بہادر بھی تھے، اگر کسی ذہین انسان کی ضرورت پڑتی تو مولا علی جیسے، حضرت عمر جیسے ذہین لوگ بھی موجود تھے، اگر تقوی و پرہیزگار لوگوں کی ضرورت پڑتی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جیسے۔ ہر شعبے کو صحابہ نے پکڑا ہوا تھا۔ اگر کوئی تجارت کی ضرورت پڑتی تو بڑے بڑے تاجر تھے صحابہ میں، اگر زراعت کے شعبے میں کوئی ضرورت پڑتی تو وہاں کے ماہر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جیسے تھے۔ ہر شعبے میں، دنیا کے ہر شعبے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کامیاب ہوئے، پوری دنیا پہ حکومت کی ہے۔ سبھی لوگ مسلمانوں کے نیچے تھے، مسلمان سب سے اوپر تھے، سب سے زیادہ طاقتور تھے۔ اور پھر کیا ہوا؟ بعد میں کچھ ایسے جانشین آئے جنہوں نے وہ شعبے سبھی چھوڑ دیے، وہ شعبے لوگوں نے پکڑے، اور پھر کافر ترقی کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا، مسلمان اتنا کمزور ہوا صرف مانگنے پہ مجبور ہو گیا۔ ان پہ کوئی مشکل آئی، مانگ کے گزارا کیا۔ اگر میں لوگوں کو کہوں کہ غربت آ جائے، اے مسلمانوں، تو سورۃ الواقعہ کی تلاوت کیا کرو، اللہ محتاجی ختم کر دے گا، اور ہم سارا دن سورۃ واقعہ پڑھتے رہیں پھر بھی ہم مانگ کے کھائیں، ہم تو مانگنے پہ مجبور ہیں۔ ارے بھائی، سارے کا سارا درس جو ملتا ہے وہ انبیاء کی سیرت سے ملتا ہے، صحابہ کی سیرت سے ملتا ہے۔ انہوں نے کیسے عروج پکڑا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اے اللہ، مجھے بخش دے، اے میرے مالک، مجھے وہ سلطنت عطا فرما، ایسی طاقت عطا فرما، میرے سوا کوئی اس کے قابل نہ ہو،
بے شک تو سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ یہ دعا کیوں کی؟ یہ پیغمبر کے ذہن میں یہ دعا کیوں آئی؟ اس لیے وہاں کے لوگ سب سے زیادہ جس کو پوجتے تھے، جس کو مانتے تھے، جس کی مانتے تھے، وہ جنات تھے۔ وہ دور جنات کے طاقت کا تھا، لوگ جنات کی بڑی پوجا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام اس بات کو سمجھتے تھے، بڑی طاقت کے ساتھ کوئی بڑی طاقت لے کر آئے، پھر اس کے ساتھ ٹکرائے، پھر انسان فتح حاصل کرے، پھر لوگ مانتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا